شاہ صاحب یہ ممکن ہے کہ مستقبل کو دیکھا جا سکتا ہے؟ کچھ لوگ کسی کی ہاتھ کی لکیروں سے دیکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ کسی کی عمر کسی کا سال پوچھ کے بتا دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا. انسان اپنا مستقبل دیکھ سکتا ہے؟ کل کا احوال صرف رب کو پتا ہے. یہ جن علوم کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے علم ہونے میں تو شک نہیں ہے، لیکن ان پر یقین رکھنے سے رب منع کرتا ہے. تو اس کو بطور علم دیکھ لیتے ہیں، دیکھ لینا چاہیے ہمیں، لیکن اس پر یقین نہیں رکھنا چاہیے. یہ بڑی مس لیڈنگ انفارمیشن بعض اوقات آتی ہے، کیونکہ انسان کا علم بھی نامکمل ہے، انسان کی عقل بھی ناقص ہے. تو جہاں بھی ہیومن برین انوالو ہوگا وہ غلطی کا احتمال ہمیشہ رہے گا. تو یہ جتنے علوم ہیں اس کے اندر انسان کا مائنڈ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے، تو غلطی کا احتمال ہے. اگر اس پر یقین کر لیا جائے تو پھر انسان بربادی کی طرف جائے گا. تو اسی اس کو بطور علم تو مان جائیے کہ ہاں علم ہے، لیکن اس پر یقین مت کیجیے. اب تو اے آئی بھی بتا دے گا کہ کیا ہو سکتا ہے. اگر آپ اے آئی سے پوچھیں، اپنی عمر بتائیں، اپنے معمولات بتائیں، تو اے آئی بتا دے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، پروبیبلٹی کیا ہے. بالکل وہ ایسے ہی ہے. اگر میں کسی بہت اچھے پامسٹ کے پاس جاؤں تو شاید 60% صحیح بات میں بتا دے گا وہ. تو اے آئی خود تو کچھ نہیں کرتا، نہ وہ پڑھا لکھا ہے، نہ وہ کتابیں پڑھتا ہے، نہ کسی اسکول میں جاتا ہے. اے آئی وہ تو وہی ہے جو ہم نے اسے دیا ہے. تو جب دینے والا ہی ناقص علم رکھتا ہے، ناقص عقل رکھتا ہے، تو جو کچھ اس کو اے آئی کو فیڈ ہم نے کیا ہے وہاں غلطی ہوگی. یہ والی شکایت تو اب عام ہو گئی کہ ہم جاتے ہیں جی پی ایس پہ اور اس کو فیڈ کرتے ہیں اپنی منزل کا ایڈریس، تو وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے. 2 طرح کے جی پی ایس ہیں، جو فکسڈ ہیں، ڈاؤن لوڈ ہوئے ہیں، اور ایک ہیں جو تھرو سیٹلائٹ ہیں. سیٹلائٹ کے ذریعے غلطی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایٹ ٹائمز وہ غلطی کرتا ہے. جو فاصلہ آپ کا 2 فرلانگ کا ہے، وہ فاصلہ آپ کو وہ 60 میل میں طے کرا دے گا. میں سینٹرل لندن سے اپنے گھر جانا چاہ رہا تھا. اس کا ٹوٹل ڈسٹینس بنتا ہے 15.5 میل، 15.5 miles. تو میں نے اس کو فیڈ کیا جی پی ایس میں ایڈریس گھر کا. مجھے 70 miles کا چکر دے کے اس نے مجھے میرے گھر تک پہنچایا. تو میں دوپہر کا چلا ہوا شام کو جا کے 6-7 بجے اپنے گھر پہنچا تھا. جب وہ غلطی کرتا ہے تو اے آئی بھی ایسی ہے، جب غلطی کرے گا تو اتنے بڑی غلطی کرے گا کہ انسان ناچتا رہ جائے گا. اگر شاہ صاحب کسی کے بچے کسی غلط راہ پہ چل پڑتے ہیں تو کیا قصوروار والدین ہوں گے؟ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہوں گے جس کا نتیجہ آپ یہ بچوں کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. اس میں بعض دفعہ کچھ بچے ڈسیبل ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی وہ یہ فکرہ کہہ دیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ تو کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی بچہ چوری کی طرف بڑھ گیا کسی اور معاملے، تو کیا ماں باپ بھی قصوروار ہیں اس کے؟ دیکھیے، قصوروار ہونا ایک چیز ہے، گناہوں کی سزا ایک اور چیز ہے، مختلف ہے. رب تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا کہ ایک کے جرم کی سزا دوسرے کو دے دے. بڑا مہربان ہے. تو اس لیے وہ کہنا تو زیادتی ہے کہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا بچے پر ہے. لیکن قصوروار جہاں تک ہے ماں باپ، یقینی طور پر میری بھی اولاد ہے، میں 82 ایئرس کا ہو گیا. اگر میرا بیٹا جھوٹ بولتا ہے، فیل تو اس کا ہے، قصور میرا ہے.
کہ میں نے اپنے بچے کی تربیت ٹھیک کیوں نہیں کی. اگر میں اتنا جابر نہ ہوتا، سختی کرنے والا باپ نہ ہوتا کہ میرے بچے کو میری سختی سے بچنے کے لیے غلط بیانی کرنی پڑتی، تو جھوٹ کا عادی کبھی نہ ہوتا. میں اگر بچے کی جائز فرمائشیں بھی خوش دلی سے پوری کر دیتا، جیسا تک میں کر سکتا ہوتا، میرے ریسورسز اجازت دیتے، تو میرا بچہ چوری کی عادت میں مبتلا نہیں ہوتا. تو قصوروار تو میں ہوں، بچہ نہیں ہے. یہ بتائیں شاہ صاحب کہ بچوں کی تربیت کے لیے آپ نے کہا کہ کیا ان کے ساتھ بس جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کی دوستی ہو جائے، وہ کھول کے آپ سے بات کر سکے تاکہ اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ پڑے، جو چیز چاہیے وہ ویسے مل جائے. تو ہم نے دیکھا والدین پاس تو بہت ہر فرمائش بچے کی پوری کرتے ہیں. نہیں، ہر فرمائش پوری کرنا ٹھیک نہیں ہے. بچے کو انکار سننے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ حالات سدا ایک سے نہیں رہتے. یہ ضروری نہیں کہ جس کی خواہش بچہ پریکٹیکل لائف میں جا کے کرے گا اسے مل جائے گی. نہیں ملے گی تو اس کو ذہنی صدمہ ہوگا کہ وہ اپنے شیل میں بند ہو جائے گا یا ڈپریشن میں چلا جائے گا. اگر اس کو نہ سننے کی عادت ڈال دی ہے کہ اگر آپ نے اس سے 100 خواہشیں کی، آپ نے 90 پوری کر دی، 10 پر آپ نے بڑے سلیقے کے ساتھ ٹرن ڈاؤن کر دی، تو اسے انکار سننے کی عادت رہے گی.